بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم صدق الله العظيم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے کچھ بدعقیدگیوں کا ذکر فرما کر اس کی تردید فرمائی۔ عرب کے بعض مشرک تمام کے تمام فرشتوں سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عرب کے بعض مشرک خدا کے فرشتوں سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر وہ ان فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان سے مدد بھی طلب کرتے تھے۔ تو فرشتوں سے متعلق مکے کے بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس غلط عقیدے کی قرآن کی ان آیتوں میں تردید فرما رہے ہیں۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اب ان مکے کے مشرکوں سے پوچھو لربک البنات ولہم البنون، تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں مشرکین سے کہ مشرکو، تم نے عقیدہ تو رکھ لیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ پوچھ رہے ہیں مشرکوں سے، جب اللہ فرشتوں کو بنا رہا تھا کیا تم لوگ وہاں موجود تھے؟ جب موجود تھے تو پھر کوئی ثبوت پیش کرو۔ ثبوت کوئی نہیں ہے، حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بس پیدا کر دیا۔ فرشتوں کے اندر اللہ نے عورت اور مرد کا کوئی نظام نہیں رکھا۔ اللہ نے عورت مرد کا نظام انسانوں میں رکھا، مختلف چرند و پرند میں رکھا، مختلف جانوروں میں رکھا، جنات میں رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر مرد اور عورت کا کوئی نظام نہیں رکھا۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے اس طرح کا کوئی نظام رکھا ہی نہیں تو پھر تم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون،
اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ اپنی من گھڑت بات کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ولد اللہ، کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ یقینی طور پر جھوٹے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دنیا میں جو انسان ہے وہ اولاد کیوں چاہتا ہے؟ دنیا میں جو انسان ہے اس کے اولاد چاہنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا بچے کو پسند اس لیے کرتا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر بچہ ہوگا تو اس سے نسل چلے گی۔ دوسری وجہ لڑکے کو پسند کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرا بچہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، میری خدمت کرے گا۔ اب بڑھاپے کے اندر انسان کما تو نہیں سکتا، اب اللہ تعالیٰ خود اس کے جسم کی ساری قوتیں اور توانائیاں کھینچ لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان کمزور ہوتا ہے اور اس کو خدمت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو آدمی شادی شدہ جوڑا بچے کی خواہش اسی وجہ سے کرتا ہے، ایک مقصد اس سے نسل چلے گی، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر یہ میرا سہارا بنے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو تو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حی اور قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بھئی بڑھاپا کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہے، دنیا کی اور مخلوقات کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی بڑھاپا نہیں ہے۔ جیسے اللہ روز اول میں تھے ویسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ میں کبھی کوئی تغیر تبدل نہیں ہے۔ جب اللہ میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہے تو پھر اللہ کو اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت عام انسانوں کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر مختلف قسم کے تغیرات ہیں، بہت ساری قسم کی تبدیلیاں ہیں۔ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکنے کی عمر میں آتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی، مختلف قسم کے ادوار ہیں جو انسان پر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے آخری دور بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، تو پھر ان کو اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے مشرک خدا کی نسبت فرشتوں سے متعلق جو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی؟ یعنی یہ بے وقوف مشرک اتنے گھگو ہیں، ان کو خدا کی نسبت کوئی غلط عقیدہ بولنا بھی تھا تو ڈھنگ سے بولنا نہیں آیا۔ اگر یہ بولتے تو کم از کم یوں کہتے کہ جتنے فرشتے ہیں وہ بیٹے ہیں۔ یہ لوگوں کی حالت یہ ہے، یہ خود تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اور مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ بیٹی کی جب انہیں خبر دی جاتی ہے تو مارے شرم کے ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، اور جب بیٹی کی خبر ہوتی ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کیا میں ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کروں یا اس کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ اتنی نفرت ان کو بیٹیوں سے ہے، جتنی نفرت ان کو بیٹیوں سے ہے، یہ لوگ اسی نفرت والی چیز کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں پسند کی ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون،
تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو، کم از کم تمہارے اپنے اندازے کے مطابق خدا کو تمہیں بیٹے پسند تھے تو خدا کو بھی بیٹوں کی نسبت دینا تھا۔ جو چیز تمہیں پسند ہی نہیں ہے، جس سے تم نفرت کرتے ہو، اس کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہو۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو۔ افلا تذکرون، بھلا کیا تم اتنا بھی نہیں دھیان دیتے۔ ام لکم سلطان مبین، یا اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اب اللہ ان آیتوں میں مشرکین کے ایک اور غلط عقیدے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ دوسرا غلط عقیدہ پہلے غلط عقیدے پر ہے۔ جب انہوں نے فرشتوں سے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اب سوال پیدا ہوا، اب بیٹیاں ماں کے بغیر تو وجود میں آتی نہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی ماں ہونا ضروری ہے۔ اب ماں کون ہے فرشتوں کی؟ تو مشرکین نے کہا دنیا میں جتنی جناتیں ہیں وہ سب کے سب فرشتوں کی مائیں ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ داری بنا رکھی ہے، یعنی ان لوگوں نے جناتنیوں کو فرشتوں کی ماں کہہ کر خدا کی سسرال جنات کو بنا دیا۔ ان مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جتنے جنات ہیں یہ اللہ کی سسرال ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ خود جنات کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگ مجرم بن کر پیش ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، کیونکہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے، یعنی ایمان والے جن کے یقین اور عقیدے بالکل درست ہیں، وہ اس قسم کی گھٹیا باتوں میں نہیں آئیں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، چونکہ تم اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو، یعنی جس آدمی میں سمجھ بوجھ نہیں ہے اور جو آدمی دینی معاملات میں بہت پیچھے رہتا ہے، کوئی بھی شخص ایسے آدمی کو گمراہ کر کے الٹی سیدھی پٹی اس کو پڑھا سکتا ہے، لیکن جو آدمی صحیح ایمان، یقین اور عقیدہ رکھنے والا ہو اور اللہ کا علم کا کچھ حصہ رکھتا ہو، ایسا آدمی کسی کے باتوں میں نہیں آتا۔ آج کے دور میں بھی جو مختلف قسم کے جال شیطانی ایجنٹوں کی طرف سے ایمان والوں کو دھوکہ دینے اور ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے بچھائے گئے ہیں، اس میں ٹراپ کون ہوتے ہیں؟ وہ بندہ ٹراپ نہیں ہوتا جس کا تعلق مسجد سے ہو، جس کا جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہو، دین کی باتیں سنتا ہو، ایسا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی مسجدوں کو آتے ہی نہیں، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیا تو بہت ہو گیا، کبھی سال میں عیدین پڑھ لی تو بہت ہو گیا، دین سے دور، دین کی مجلسوں سے دور، دین کی باتوں سے دور۔ ایسے لوگ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے پاس نہ کچھ علم ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کر
وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو غلط قسم کے عقیدے بتا کر ان کو اپنے جال میں لیتے ہیں، وہ ان کی جال میں چلے جاتے ہیں، اور جال میں لانے کے لیے ان کو کچھ سہولتیں بھی دیتے ہیں۔ تم مقروض ہیں تو تھوڑے پیسے ہم دیں گے تاکہ تم اپنا قرضہ پورا کر لو، یا تم کسی تکلیف میں ہے یا بیماری میں ہے تو ہم تمہارے علاج کا انتظام کریں گے۔ تو جتنے گمراہ لوگ ہیں سب کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ گمراہ لوگ کچھ لالچ دیتے ہیں اور لالچ دے کر لالچ کے پیچھے اپنی گندی ذہنیت اور عقیدوں کو ان کو منتقل کرتے ہیں۔ لوگ اپنی مجبوری اور دین سے دوری کے نتیجے میں بس اس سہولت کے عوض میں وہ چیز حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے جال میں وہی شخص آ سکتا ہے جو دوزخ میں جلنے والا ہو۔ دوزخ میں جلنے والا کون ہے؟ جو بد دماغ ہوتا ہے، جس میں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد دماغی سے میری، آپ کی اور ہماری نسلوں کی اور سب مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جو کچھ بھی اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین عطا فرمایا ہے، اللہ اس دین کو ہر قسم کے شیطان اور ہر قسم کے بد کردار کے چنگل سے بچا کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔